أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اور مذکور کر کتاب میں ابراہیم کا، بے شک تھا وہ سچا نبی، جب کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے، کیوں پوجتا ہے اس کو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ. اے باپ میرے، مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی. اے باپ میرے مت پوج شیطان کو، بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان. اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں کہیں آ لگے تجھ کو ایک آفت رحمان سے، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی. وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے اے ابراہیم؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنسار کروں گا اور دور ہو جا میرے پاس سے ایک مدت. کہا تیری سلامتی رہے، میں گناہ بخشواؤں گا تیرا اپنے رب سے، بے شک وہ ہے مجھ پر مہربان. اور چھوڑتا ہوں تجھ کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی. امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کر محروم. پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور دونوں کو نبی کیا، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور کیا ان کے واسطے سچا بول اونچا. خلاصہ تفسیر.
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جاوے۔ وہ ہر قول فعل میں بڑے راستی والے تھے اور پیغمبر تھے، اور وہ قصہ جس کا ذکر کرنا اس جگہ مقصود ہے اس وقت ہوا تھا جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھا کہا کہ اے میرے باپ، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے۔ مراد بت ہیں، حالانکہ اگر کوئی دیکھتا سنتا کچھ کام آتا بھی ہو مگر واجب الوجود نہ ہو تب بھی لائق عبادت نہیں، چجائے کہ ان اوصاف سے بھی عاری ہو تو وہ بدرجہ اولا لائق عبادت نہ ہوگا۔ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ مراد اس سے وحی ہے جس میں احتمال غلطی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قطعاً حق ہے۔ جب یہ بات ہے تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا رستہ بتلاؤں گا اور وہ توحید ہے۔ اے میرے باپ، تم شیطان کی پرستش مت کرو، یعنی شیطان کو اور اس کی عبادت کو تو تم بھی برا سمجھتے ہو، اور بت پرستی میں شیطان پرستی بالیقین لازم ہے کہ وہی یہ حرکت کراتا ہے، اور کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالی کے مقابلے میں بھی اس کی تعلیم کو حق سمجھے، یہی عبادت ہے۔ بس بت پرستی میں شیطان پرستی ہوئی، اور بے شک شیطان حضرت رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے، تو وہ کب اطاعت کے لائق ہوگا؟ اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں اور وہ اندیشہ یقینی ہے کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، خواہ دنیا میں یا آخرت میں، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ، یعنی جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو نفس عقوبت میں بھی اس کا ساتھ ہوگا۔ گو شیطان کو دنیا میں عذاب نہ ہوا ہو، اور شیطان کی معیت اور مشارکت فی العقوبت کو کوئی اپنی بھلائی چاہنے والا پسند نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام تر نصائح سن کر باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم، اور اس لیے مجھ کو بھی منع کرتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم ان بتوں کی مذمت سے اور مجھ کو ان کی عبادت سے منع کرنے سے باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنسار کر دوں گا۔ پس تم اس سے باز آ جاؤ اور ہمیش کے لیے مجھ کو کہنے سننے سے برکنار رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بہتر میرا سلام لو، اب تم سے کہنا سننا بے سود ہے۔ اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی اس طرح درخواست کروں گا کہ تم کو ہدایت کرے جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے۔ بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اس لیے اسی سے عرض کروں گا جس کا قبول فرمانا یا نہ فرمانا دونوں مختلف اعتبار سے رحمت اور مہربانی ہے، اور تمہارے ہم مذہب جب میری حق بات کو بھی نہیں مانتے تو تم میں رہنا بھی فضول ہے۔ اس لیے میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے بدنن بھی کنارہ کرتا ہوں، جیسا قلبن پہلے ہی سے برکنار ہوں، یعنی یہاں رہتا بھی نہیں، اور اطمینان سے علیحدہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں گا، کیونکہ یہاں رہ کر اس میں بھی مزاحمت ہوگی۔ امید یعنی یقین ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا، جیسا بت پرست اپنے باطل معبودوں کی عبادت کر کے محروم رہتے ہیں۔ غرض اس گفتگو کے بعد ان سے اس طرح علیحدہ ہوئے کہ ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے اس طرح علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، جو کہ رفاقت کے لیے ان کی بت پرست برادری سے بدر جہاں بہتر تھے، اور ہم نے ان دونوں میں ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے طرح طرح کے کمالات دے کر اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا،
کہ سب تعظیم اور ثنا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اسحاق کے قبل اسماعیل انہی صفات کے ساتھ عطا ہو چکے تھے۔ معارف و مسائل۔ صدیق کی تعریف۔ صدیقا نبیا۔ لفظ صدیق بکسر صادر قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اس کے معنی اور تعریف میں علماء کے مختلف اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جس شخص نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد اور قول و عمل ہر چیز میں صادق ہو، یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک وہی زبان پر ہو، اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔ روح المعانی اور مظہری وغیرہ میں اسی آخری معنی کو اختیار کیا ہے۔ اور پھر صدیقیت کے درجات متفاوت ہیں۔ اصل صدیق تو نبی و رسول ہی ہو سکتا ہے، اور ہر نبی و رسول کے لیے صدیق ہونا وصف لازم ہے، مگر اس کا عکس نہیں کہ جو صدیق ہو اس کا نبی ہونا ضروری ہو، بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی و رسول کے اتباع میں صدق کا یہ مقام حاصل کر لے وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو خود قرآن کریم نے امہ صدیقہ کا خطاب دیا ہے، حالانکہ جمہور امت کے نزدیک وہ نبی نہیں اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب۔ یا ابتی، عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ باپ کی تعظیم و محبت کا خطاب ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حق تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے جو مقام جامعیت اوصاف و کمالات کا عطا فرمایا تھا، ان کی یہ تقریر جو اپنے والد کے سامنے ہو رہی ہے، اعتدال مزاج اور رعایت اضباط کی ایک بے نظیر تقریر ہے کہ ایک طرف باپ کو شرک و کفر اور کھلی گمراہی میں نہ صرف مبتلا بلکہ اس کا داعی دیکھ رہے ہیں جس کے مٹانے ہی کے لیے خلیل اللہ پیدا کیے گئے ہیں، دوسری طرف باپ کا ادب اور عظمت و محبت ہے۔ ان دونوں زیدوں کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کس طرح جمع فرمایا؟ اول تو یا ابتی کا لفظ جو باپ کی مہربانی اور محبت کا داعی ہے، ہر جملے کے شروع میں اس لفظ سے خطاب کیا۔ پھر کسی جملے میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں جس سے اس کی توہین یا دل آزاری ہو کہ اس کو گمراہ یا کافر کہتے، بلکہ حکمت پیغمبرانہ کے ساتھ صرف ان کے بتوں کی بے بسی اور بے حسی کا اظہار فرمایا کہ ان کو خود اپنی غلط روش کی طرف توجہ ہو جائے۔ دوسرے جملے میں اپنی اس نعمت کا اظہار فرمایا جو اللہ تعالی نے ان کو علوم نبوت کی عطا فرمائی تھی۔ تیسرے اور چوتھے جملے میں اس انجام بد سے ڈرایا جو اس شرک و کفر کے نتیجے میں آنے والا تھا۔ اس پر بھی باپ نے بجائے کسی غور و فکر یا یہ کہ ان کی فرزندانہ گزارش پر کچھ نرمی کا پہلو اختیار کرتے پورے تشدد کے ساتھ خطاب کیا۔ انہوں نے تو خطاب یا ابتی کے پیارے لفظ سے کیا تھا جس کا جواب عرف میں یا بنیا کے لفظ سے ہونا چاہیے تھا، مگر آزر نے ان کا نام لے کر یا ابراہیم سے خطاب کیا اور ان کو سنسار کر کے قتل کرنے کی دھمکی اور گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ اس کا جواب حضرت خلیل اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا سلام علیک۔ یہاں لفظ سلام دو معنی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ یہ سلام مقاطعہ ہو، یعنی کسی سے قطع تعلق کرنے کا شریفانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے مقبول و صالح بندوں کی صفت میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو یہ ان سے دو بدو ہونے کے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مخالفت کے میں تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سلام عرفی سلام ہی کے معنی میں ہو۔ اس میں فقہی اشکال یہ ہے کہ کسی کافر کو ابتداءً سلام کرنا حدیث میں ممنوع ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کرو، مگر اس کے بالمقابل بعض روایات حدیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتدائی سلام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس میں کفار و مشرکین اور مسلمان سب جمع تھے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ اس لیے فقہاء امت کا اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے قول و عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے، بعض سے عدم جواز، جس کی تفصیل قرطبی نے احکام القرآن میں اسی آیت کے تحت بیان کی ہے۔ اور امام نخعی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے کی کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو ابتدائی سلام کرنے میں مذائقہ نہیں اور بے ضرورت سلام کی ابتدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں مذکورہ دونوں حدیثوں کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ سأستغفر لك ربی، یہاں یہ بھی اشکال ہے کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ بخدا میں آپ کے لیے اس وقت تک ضرور استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے مجھے منع نہ فرما دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، یعنی نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے پر آپ نے چچا کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ جواب اشکال کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے وعدہ کرنا کہ آپ کے لیے استغفار کروں گا یہ ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد ممانعت کر دی گئی۔ سورہ ممتحنہ میں حق تعالی نے خود اس واقعے کا بطور استثناء ذکر فرما کر اس کی اطلاع دے دی ہے، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اور اس سے زیادہ واضح سورہ توبہ میں آیت مذکورہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا کے بعد دوسری آیت میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جس سے معلوم ہوا کہ یہ استغفار اور اس کا وعدہ باپ کے کفر پر جمع رہنے اور خدا کا دشمن ثابت ہونے سے پہلے کا تھا۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، ایک طرف تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے باپ کے ادب و محبت کی رعایت میں یہ انتہا کر دی جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونے دیا کہ حق کے اظہار اور اس پر مضبوطی کو کوئی ادنا سی ٹھیس لگے۔ باپ نے جو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اس کو اس جملے میں بخوشی منظور کر لیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
له إسحاق ويعقوب. اس جملے سے پہلے جملے میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آیا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں ناکام و نامراد نہیں ہوں گا. ظاہر یہ ہے کہ گھر اور خاندان سے جدائی کے بعد تنہائی کی وحشت وغیرہ کے اثرات سے بچنے کی دعا مراد تھی. مذکورہ جملے میں اس دعا کی قبولیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے گھر، خاندان اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے اس کی مکافات اس طرح فرمائی کہ ان کو صاحبزادہ اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اس کا عمر دراز پانا اور صاحب اولاد ہونا بھی لفظ یعقوب بڑھا کر ذکر فرما دیا. اور صاحبزادے کا عطا ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے نکاح ہو چکا تھا. تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان دے دیا، باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان دے دیا جو انبیاء و صلحاء پر مشتمل تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. اور مذکور کر کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی، اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے طور پہاڑ کی، اور نزدیک بلایا اس کو بھید کہنے کو، اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی. اور مذکور کر کتاب میں اسماعیل کا، وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ. اور مذکور کر کتاب میں ادریس کا، وہ تھا سچا نبی، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر. یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں، آدم کی اولاد میں، اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور ابراہیم کی اولاد میں، اور اسرائیل کی،
اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا جب ان کو سنائے آیتیں رحمان کی گرتے ہیں سجدے میں اور روتے ہوئے۔ خلاصہ تفسیر، اور اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یعنی لوگوں کو سنائیے، ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فی الحقیقت اللہ تعالی ہے۔ یعنی لوگوں کو سنائیے ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فی الحقیقت اللہ تعالی ہے۔ وہ بلا شبہ اللہ تعالی کے خاص کیے ہوئے بندے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی، اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت اور عنایت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا، یعنی ان کی درخواست کے موافق ان کو نبی کیا کہ ان کی مدد کریں۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا خصوصاً اور بھی احکام کا عموماً حکم کرتے رہتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑی راستی والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبے تک پہنچا دیا۔ یہ حضرات جن کا شروع سورت سے یہاں تک ذکر ہوا، زکریا علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے خاص انعام فرمایا ہے، چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی۔ من جملہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے یہ وصف سب مذکورین میں مشترک ہے، اور یہ سب آدم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور بعض ان میں ان لوگوں کی نسل سے تھے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ چنانچہ بجز ادریس علیہ السلام کے کہ وہ اجداد نوح علیہ السلام سے ہیں، باقی سب میں یہ وصف ہے، اور بعض ان میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، چنانچہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام دونوں کی اولاد میں تھے، اور اسحاق و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے۔ اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا، اور باوجود اس مقبولیت و اختصاص کے ان سب حضرات موصوفین کی عبدیت کی یہ کیفیت تھی کہ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو غایت افتقار و انکسار و انقیاد کے اظہار کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ معارف و مسائل۔ کان مخلصا، مخلص بفتح لام وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ تعالی کی مرضی کے لیے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَا لَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ہے ایک خاص کام، یعنی دار آخرت کی یاد کے لیے۔ امت میں جو حضرات کاملین انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں ان کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور برائیوں سے بچا دیے جاتے ہیں، اللہ تعالی کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ من جانب طور، یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے، آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ حق تعالی نے اس کو بھی بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت و امتیاز دیا ہے۔ الایمن، طور کی یہ داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے، کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے، جب طور کے بالمقابل پہنچے تو طور ان کی داہنی جانب تھا۔ نجین،
سرگوشی اور خصوصی کلام کو مناجات اور جس شخص سے ایسا کلام کیا جائے اس کو نجی کہا جاتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ. حبا کے لفظی معنی عطیہ کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی امداد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا جائے. یہ دعا قبول کی گئی. اسی کو لفظ وَهَبْنَا سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہم نے عطیہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کا. اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ہبت اللہ بھی کہا جاتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے، مگر ان کا ذکر ان کے والد بھائی ابراہیم و اسحاق کے ذکر کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر درمیان میں آنے کے بعد ان کا ذکر فرمایا. شاید اس سے مقصود ان کے ذکر کا خاص اہتمام ہو کہ ضمنی لانے کے بجائے مستقلاً ذکر کیا گیا. اور یہاں جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ان کے زمانے بعثت کی ترتیب نہیں رکھی گئی، کیونکہ ادریس علیہ السلام جن کا ذکر ان سب کے بعد آ رہا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ان سب سے مقدم ہے. کان صادق الوعد. ایفا وعدہ ایک ایسا خلق حسن ہے، ایک ایسا خلق حسن ہے کہ ہر شریف آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو ایک رذیل حرکت قرار دیا جاتا ہے. حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتلایا ہے. اسی لیے اللہ کا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو صادق الوعد نہ ہو. مگر اس سلسلہ کلام میں خاص انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کوئی خاص وصف بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وصف دوسروں میں نہیں، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان میں یہ خاص صفت ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کا مخلص ہونا ذکر فرمایا ہے، حالانکہ یہ صفت بھی تمام انبیاء علیہ السلام میں عام ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا، اس لیے ان کے ذکر میں اس کا ذکر فرمایا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق وعد میں امتیاز اس بنا پر ہے کہ انہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا کیا. انہوں نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیں گے اور اس پر صبر کریں گے، اس میں پورے اترے. ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا، وہ وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں 3 دن اور بعض روایات میں 1 سال اس کا انتظار کرتے رہے. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترمذی میں بروایت عبداللہ ابن ابی الحمصہ ایسا ہی واقعہ ایفائے وعدہ کر کے 3 دن تک اسی جگہ انتظار کرنے کا منقول ہے. ایفائے وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ. ایفائے وعدہ انبیاء علیہ السلام و صلحاء کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی عادت ہے. اس کے خلاف کرنا فساق و فجار رذیل لوگوں کی خصلت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وعدہ ایک قرض ہے، یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے. دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، وعدہ مومن کا واجب ہے. حضرات فقہا نے بے اتفاق میں فرمایا ہے کہ وعدے کا قرض ہونا اور ایفائے وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے، لیکن وہ ایسا قرض نہیں جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جا سکے اور زبردستی وصول کیا جا سکے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیانتاً واجب ہے، قضا واجب نہیں. مصلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و عیال سے شروع کرے.
کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خصوصی اوصاف میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہر مومن مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا رہے۔ قرآن کریم میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ پھر اس میں حضرت اسماعیل کی خصوصیت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حکم اگرچہ عام ہے اور سبھی مسلمان اس کے مکلف ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے اہتمام و انتظام میں امتیازی کوشش فرماتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصی ہدایت ملی تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل میں اپنے خاندان کو جمع کر کے خصوصی خطاب فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب پوری قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے تھے، پوری قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، اور وہ سبھی کو پیغام حق پہنچاتے اور امر الہی کا پابند کرتے ہیں۔ اہل و عیال کی خصوصیت میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ دعوت پیغمبرانہ کے خاص اصول ہیں، ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اپنے گھر والوں کو اس کا ماننا اور منوانا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے، اس کی نگرانی بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور وہ جب کسی خاص رنگ کو اختیار کر لیں اور اس میں پختہ ہو جائیں تو اس سے ایک دینی ماحول پیدا ہو کر دعوت کو عام کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں بڑی قوت پیدا ہو جاوے گی۔ اصلاح خلق کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز ایک صحیح دینی ماحول کا وجود میں لانا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہر بھلائی یا برائی تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم سے زیادہ ماحول کے ذریعے پھیلتی اور بڑھتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالی نے 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا، اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بجائے لباس استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے، اور اسلحے کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ معنی یہ ہے کہ ان کو نبوت و رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا، اور بعض روایات میں جو ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے ان کے متعلق ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا یہ کعب احبار کی اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور ان میں سے بعض میں نکارت و اجنبیت ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ بہرحال اس معاملے میں صریح نہیں کہ یہاں رفعت درجہ مراد ہے یا زندہ آسمان میں اٹھانا مراد ہے، اس لیے ان کا رفع الی السماء قطعی نہیں، اور تفسیر قرآن اس پر موقوف نہیں۔ فائدہ از بیان القرآن، رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت۔ رسول اور نبی کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں۔ آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات احقر کے نزدیک محقق ہوئی وہ یہ ہے
کہ ان دونوں کے مفہوم میں نسبت عموم خواہ و شریعت خود اس رسول کے آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات احقر کے نزدیک محقق ہوئی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں نسبت عموم و خصوص من وجہن کی ہے۔ رسول وہ ہیں جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے، خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو، جیسے تورات وغیرہ، یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدیم شریعت ہی تھی، لیکن قوم جرہم جن کی طرف ان کو مبعوث فرمایا تھا ان کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعے ہوا۔ اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد جن کو آیت قرآن اذ جاء المرسلون میں رسول کہا گیا ہے، حالانکہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ اور نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو، خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی، جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسویہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بنسبت رسول کے عام ہے۔ جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کیے گئے، جیسا کہ آیات مذکورہ میں رسولا نبیا آیا ہے، وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کوئی تضاد نہیں۔ لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم متقابل آئے ہیں، جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ میں تو اس جگہ بقرینہ مقام لفظ نبی کو خاص اس شخص کے معنی میں لیا جائے گا جو شریعت سابقہ کی تبلیغ کرتا ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ اس سے مراد صرف حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اس سے مراد صرف ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ اس سے مراد اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ہیں۔ وَإِسْرَائِیل اس سے مراد حضرت موسیٰ و ہارون و حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا سابقہ آیات میں چند اکابر انبیاء علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی عظمت میں عوام سے غلو کرنے کا خطرہ تھا، جیسے یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا، اس لیے اس مجموعے کے بعد ان سب کا اللہ تعالی کے سامنے سجدہ گزار اور خوف و خشیت سے بھرپور ہونا اس آیت میں ذکر فرما دیا گیا تاکہ افراط و تفریط کے درمیان رہیں۔ تلاوت قرآن کے وقت بکا یعنی آب دیدہ ہونا سنت انبیاء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بکا رونے کی کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیہ السلام کا وصف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ سے بکثرت اس کے واقعات منقول ہیں۔ قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت سجدہ تلاوت کی جائے اس کے سجدے میں اس کے مناسب دعا کی جائے۔ مثلا سورہ سجدہ میں یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من الساجدین لوجہک المسبحین بحمدک واعوذ بک نکون من المستکبرین عن امرک، اور سبحان الذی کے سجدے میں یہ دعا کریں،
اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لک. اور آیت مذکورہ خروا سجدا کے سجدے میں یہ دعا کریں اللہم اجعلنی من عبادک المنعم علیہم المہدیین الساجدین لک الباکین عند تلاوت آیاتک. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کھو بیٹھے نماز اور پیچھے پڑ گئے مزوں کے، سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو. مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا کچھ. باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے، بے شک ہے اس کے وعدے پر پہنچنا. نہ سنیں گے وہاں بک بک سوائے سلام اور ان کے لیے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام. یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی ہوگا پرہیزگار. خلاصہ تفسیر. پھر ان مذکورین کے بعد بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا، خواہ اعتقاداً کے انکار کیا یا عملاً کے اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتاہی کی اور نفسانی ناجائز خواہشوں کی پیروی کی جو ضروری طاعت سے غافل کرنے والی تھی. سبھی لوگ عنقریب آخرت میں خرابی دیکھیں گے، خواہ ابدی ہو یا غیر ابدی. ہاں مگر جس نے کفر و معصیت سے توبہ کر لی، اور مطلب کفر سے خرابی توبہ کرنے کا یہ ہے کہ ایمان لے آیا، اور معصیت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ بلا خرابی دیکھے جنت میں جاویں گے اور جزا ملنے کے وقت ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا. یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی، یعنی ان ہمیشہ رہنے کے باغوں میں جاویں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدہ کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے. اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پاویں گے کیونکہ وہاں فضول بات ہی نہ ہوگی بجز فرشتوں اور ایک دوسرے کے سلام کرنے کے. اور ظاہر ہے کہ سلام سے بہت ہی خوشی اور راحت ہوتی ہے تو وہ فضول نہیں. اور ان کو کھانا صبح و شام ملا کرے گا، یعنی یہ تو معین طور پر ہوگا اور یوں دوسرے وقت بھی اگر چاہیں گے ملے گا. یہ جنت جس کا ذکر ہوا ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں، جو مبنا ہے ایمان اور عمل صالح کا. معارف و مسائل. خلف یہ لفظ بسکون لام
برے قائم مقام بری اولاد کے لیے اور بفتح لام اچھے قائم مقام اور اچھی اولاد کے لیے ہوتا ہے. مجاہد علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں صلح امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نماز کی طرف التفات نہ رہے گا اور فسق و فجور کھلم کھلا ہونے لگے گا. نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا اضاعت نماز اور گناہ عظیم ہے. اضاعوا الصلاۃ، نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور مفسرین عبداللہ بن مسعود، نخعی، قاسم، مجاہد، ابراہیم، عمر بن عبد العزیز رحم اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک نماز کو اس وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے. نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جس میں وقت بھی داخل ہے اضاعت نماز میں شامل ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اضاعت صلاۃ سے مراد بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے سب عمال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا: میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس سے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے. ترمذی میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے. مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدے میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ کرے، اس کی نماز نہیں ہوتی. خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضو اور طہارت میں کوئی کوتاہی کی یا نماز کے رکوع سجدے میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی، اس نے نماز کو ضائع کر دیا. حضرت حسن علیہ الرحمہ نے اضاعت صلاۃ اور اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل محض نقل و حرکت کرتے ہیں. یہ 6 ہجری کا حال تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے. آج یہ صورتحال نمازیوں میں عام ہو گئی الا ماشاء اللہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا واعمالنا. واتبعوا الشہوات، شہوات سے مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے، شہوات مذکورہ میں داخل ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز کی شان نظر آئے، شہوات مذکورہ میں داخل ہے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، لفظ غی عربی زبان میں رشاد کے بالمقابل ہے. ہر بھلائی اور خیر کو رشاد اور ہر برائی اور شر کو غی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ غی جہنم کے غار کا نام ہے جس میں سارے جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غی
جہنم کے غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زناکار کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی زناکاری پر مصر اور عادی ہے، اور اس شراب خور کے لیے جو شراب کا عادی ہے، اور اس سود خور کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتا، اور ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے، اور اس عورت کے لیے جو کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ بنا دے. لا يسمعون فيها لغوا. لغو سے مراد کلام باطل اور فضول، کلام باطل، فضول اور گالی گلوچ اور ایذا دینے والا کلام ہے کہ اہل جنت اس سے پاک صاف رہیں گے. کوئی کلمہ ان کے کان میں ایسا نہ پڑے گا جو ان کو رنج و تکلیف پہنچائے. الا سلاما، یہ استثناء منقطع ہے. مراد یہ ہے کہ وہاں جس کا جو کلام سننے میں آئے گا وہ سلامتی اور بھلائی اور خوشی میں اضافہ کرے گا. اصطلاحی سلام بھی اس میں داخل ہے جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو کریں گے اور اللہ کے فرشتے ان سب کو کریں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. جنت میں یہ نظام شمسی اور طلوع و غروب و باللیل والنہار تو نہ ہوگا. ایک قسم کی روشنی ہم وقت رہے گی، مگر رات اور دن اور صبح اور شام کے امتیازات کسی خاص انداز سے ہوں گے. اسی صبح و شام میں اہل جنت کا رزق ان کو پہنچے گا. یہ تو ظاہر ہے کہ اہل جنت کو جس وقت جس چیز کی خواہش ہوگی وہ اسی وقت بلا تاخیر پوری کی جاوے گی. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. اعلان عام ہے، پھر صبح و شام کی تخصیص کی وجہ انسانی عادت و فطرت کی بنا پر ہے کہ وہ صبح و شام کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے. عرب کہتے ہیں کہ جس شخص کو صبح و شام کی پوری رضا ملے وہ آرام و عیش والا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت فرما کر کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں صبح و شام کا لفظ بول کر عموم مراد ہے، جیسے رات دن کا لفظ بھی یا مشرق مغرب کا لفظ عموم کے لیے بولا جاتا ہے. کوئی خاص وقت یا جگہ مراد نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا رزق ان کی خواہش کے موافق ہر وقت موجود رہے گا. واللہ اعلم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطيا. ثم لنحن أعلم
أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے، سو اسی کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر۔ کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا؟ اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر؟ کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا؟ سو قسم ہے تیرے رب کی، ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو، پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے، پھر جدا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقے میں سے جو جون سا ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمان سے اکڑ۔ پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر۔ ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر، پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے۔ خلاصہ تفسیر شان نزول صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم آپ کی درخواست کا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہیں، سنیے، وہ یہ ہے کہ ہم یعنی فرشتے بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے۔ اسی کی ملک ہے ہمارے آگے کی سب چیزیں، مکان ہو یا زمان، مکانی ہو یا زمانی، اور اسی طرح ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں، آگے کا مکان تو جو منہ کے سامنے ہو اور پیچھے کا جو پشت کی طرف ہو، اور ما بین ذالک جس میں یہ شخص خود ہو، اور آگے کا زمان جو مستقبل ہو اور پیچھے کا جو ماضی ہو، اور ما بین ذالک جو زمانہ حال ہو، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ چنانچہ یہ سب امور آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تکویناً و تشریعاً مسخر امر ہیں، اپنی رائے سے ایک مکان سے دوسرے مکان میں یا جب ہم چاہیں کہیں آ جا نہیں سکتے، لیکن جب ہمارا بھیجنا مصلحت ہوتا ہے تو حق تعالی بھیج دیتے ہیں۔ یہ احتمال نہیں کہ شاید کسی مصلحت کے وقت بھول جاتے ہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ سو جب ایسا حاکم و مالک ہے تو اے مخاطب تو اس کی عبادت اور اطاعت کیا کر، اور ایک آدھ بار نہیں بلکہ اس کی عبادت پر قائم رہ، اور اگر اس کی عبادت نہ کرے گا تو کیا دوسرے کی عبادت کرے گا؟ بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا ہے؟ یعنی کوئی اس کا ہم صفت نہیں تو لائق عبادت بھی کوئی نہیں، بس اسی کی عبادت کرنا ضرور ہوا۔ اور انسان منکر آخرت یوں کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس کے قبل عدم سے وجود میں لا چکے ہیں، اور یہ اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ جب ایسی حالت سے حیات کی طرف لانا آسان ہے تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجہ اولا آسان ہے۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان کو قیامت میں زندہ کر کے موقف حشر میں جمع کریں گے،
اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر بہکاتے سکھاتے تھے، جیسا دوسری آیت میں ہے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، پھر ان سب کو دوزخ کے ارد گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ مارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ان کفار کے ہر گروہ میں سے جیسے یہود و نصارا و مجوس بت پرست ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتے تھے، تاکہ ایسوں کو اوروں سے پہلے دوزخ میں داخل کریں۔ پھر یہ نہیں کہ اس جدا کرنے میں ہم کو کسی تحقیقات کی ضرورت پڑے، کیونکہ ہم خود ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ یعنی اول مستحق ہیں۔ بس اپنے علم سے ایسوں کو الگ کر کے اول ان کو پھر دوسرے کفار کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور یہ ترتیب صرف اولیت میں ہے، اور آخریت نہ ہونے میں تو سب مساوی ہیں۔ اور جہنم کا وجود ایسا یقینی ہے کہ اس کا معائنہ سب مومن و کافر کو کرایا جائے گا، گو صورت اور غرض معائنہ کی مختلف ہوگی، کفار کو بطور دخول کے اور تعذیب ابدی کے واسطے، اور مؤمنین کو بطور عبور پل صراط اور زیادت شکر اور فرح کے واسطے کہ اس کو دیکھ کر جو جنت میں پہنچیں گے تو اور زیادہ شکر کریں گے اور خوش ہوں گے۔ اور بعض گناہگاروں کو سزائے محدود کے لیے جو کہ در حقیقت تطہیر ہے، اسی عموم معائنہ کی خبر دی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو، کسی کا دخولاً اور کسی کا عبوراً۔ یہ وعدے کے موافق آپ کے رب کے اعتبار سے بطور لازم مؤکد کے ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر اس جہنم پر عبور سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مومن و کافر برابر ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لائے تھے، خواہ اول ہی دفعہ میں نجات ہو جاوے جیسے مومنین کاملین کو، اور خواہ بعد کسی قدر تکلیف کے جیسے کہ مومنین ناقصین کو، اور ظالموں کو یعنی کافروں کو اس میں ہمیشہ کے لیے ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ مارے رنج و غم کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ معارف و مسائل۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِي، لفظ اضطبار کے معنی مشقت و تکلیف پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے، عبادت گزار کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اشارہ ہے کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے، عبادت گزار کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ هل تعلم له سمیا، لفظ سمی کے مشہور معنی ہم نام کے ہیں، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ بہت سے انسانوں، فرشتوں، پتھروں اور بتوں کو شریک کر ڈالا تھا اور ان سب کو الہ یعنی معبود کہتے تھے، مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام کبھی نہیں رکھا۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی الہ باطل موسوم نہیں ہوا، اس لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں۔ اور اکثر مفسرین مجاہد، ابن جبیر، قتادہ، ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس جگہ اس لفظ کے معنی مثل اور شبیہ کے منقول ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ صفات کمال میں اللہ تعالی کا کوئی مثیل و عدیل یا نظیر نہیں ہے۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، اس جگہ والشیاطین کا واو بمعنی مع ہے، اور مراد یہ ہے کہ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلے میں باندھ کر اٹھایا جائے گا۔ اس صورت میں یہ صرف کافروں کے حشر کا بیان ہوگا،
اور اگر عام لی جائے جس میں مومن و کافر سب داخل ہیں تو شیاطین کے ساتھ ان سب کے حشر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ بندھا ہوا حاضر ہوگا اور مومنین بھی اس موقف حشر میں الگ نہیں ہوں گے. اس لحاظ سے سب کے ساتھ شیاطین کا اجتماع ہو جائے گا. حول جہنم جثیا، ابتدائے حشر کے وقت مومنین و کفار اور سعد و اشقیاء سب جہنم کے گرد جمع کیے جاویں گے اور سب پر ہیبت طاری ہوگی. سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. پھر مؤمنین اور سعداء کو جہنم سے عبور کرا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. تاکہ اس منظر جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کو مکمل خوشی اور دائمی اور مخالفین دین پر شماتت اور اس پر اللہ کا مزید شکر نصیب ہو. ثم لننزعن من كل شیعۃ، لفظ شیعہ اصل لغت میں کسی خاص شخص یا خاص عقیدے کے متبعین کو کہا جاتا ہے. اس لیے بمعنی فرقہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ کفار کے مختلف فرقوں میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو ان سب میں ممتاز کر کے مقدم کیا جائے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں اس ترتیب سے داخل کیا جائے گا کہ جس کا جرم سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے، اس کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کے مجرمین داخل کیے جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی کوئی انسان مومن یا کافر ایسا نہ رہے گا جس کا برود جہنم پر نہ ہو. برود سے مراد دخول نہیں بلکہ عبور ہے. جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں لفظ مرور بھی آیا ہے. اور اگر دخول مراد لیا جاوے تو مومنین متقین کا دخول اس طرح ہوگا کہ جہنم ان کے لیے برد و سلام بن جائے گی، ان کو اس کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی. جیسا کہ حضرت ابو سمیہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی یا فاجر آدمی باقی نہ رہے گا جو ابتداءً جہنم میں داخل نہ ہو، مگر اس وقت مومنین متقین کے لیے جہنم برد و سلام بن جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود برد و سلام بنا دی گئی تھی. اس کے بعد مومنین کو یہاں سے نجات دے کر جنت میں لے جایا جائے گا. یعنی یہی معنی آیت کے اس اگلے جملے کے ہیں، ثم ننجی الذین اتقوا. یہ مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور قرآن کریم میں جو لفظ ورود کا آیا ہے اگر اس کے معنی دخول کے بھی لیے جاویں تو دخول بطور عبور کے مراد ہوگا، اس لیے کوئی تضاد نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.